نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کے حوالے سے مقصد شہادت امام حسین پر مختصر ورڈز میں ایک میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امام حسین اور پورا کنبہ رسول جب جانب کوفہ روانہ ہونے والا یہ قافلہ فقط دین اسلام، خدمت اسلام، بقاء اسلام کے لیے پورے کا پورا گھرانہ میدان کربل میں پہنچ گیا۔ یہ دن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی کٹھن اور مشکل تھے۔ داستان کربلا تو تمام اہل اسلام کے علماء، مفتی، مفکر، شیخ الاسلام، شیخ القرآن، ذاکرین، نوحے پڑھنے والے علماء حضرات، مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ میں تو ایک کم فہم، کم عقل، کم علم اور ناقص سا ناچیز بندہ ہوں۔ نہ کوئی مطالعہ اسلام ہے میرا، نہ صرف و نحو کا علم، نہ فقہ گرامر کا علم، کچھ بھی نہیں۔ البتہ ہاں، ایک بہت بڑی ڈگری، اعلیٰ اعزاز اللہ کا خاص کرم ہے، میرے رب کریم کا مجھ پر خاص کرم، خاص عنایت ہے۔ وہ ہے نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نسبت آل رسول، عشق حبیب خدا کا جو شرف ہمیں ملا ہے امت مسلمہ کو۔ سب سے پہلے تو اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب الکریم نے، ویسے تو 18,000 مخلوقات ہیں اور امتیں اور پیغمبر بھی دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں امت محمد میں کا شرف مل جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب، اپنے پیارے حبیب، پیارے کریم، پیارے نبی، خاتم النبیین کی امت میں چنا ہے، اس کا شرف بخشا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ پوری امت مسلمہ تو کیا، پوری انسانیت بلکہ ساری کل کائنات، حجر و شجر، زمین و آسمان، نباتات و حیوانات، بلکہ الغرض ہر ذرہ غم حسین میں افسردہ ہے اور چشم نم میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اہل اسلام اور امت مسلمہ سے میرا یہ سوال ہے، محرم الحرام کے چند دن ذکر و اذکار اور ماتم و عزاداری کر کے خون آل رسول، شہادت علی اصغر، جناب عباس، جناب حر نے جو اپنی جان دین اسلام کی سربلندی کے لیے نچھاور کی ہیں، اس کا اصل مقصد کون بتائے گا؟ اس سے ہمیں جو ہمیں اخلاقی سبق ہے، جو فائنل لیسن ہے، وہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ جو صراط مستقیم شہدائے کربلا نے ہمیں دکھائی ہے، کیا ہم اس راستے پر ہی ہیں یا کسی اور طرف نکل گئے ہیں؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی، کاروباری معاملات، گھریلو معاملات، لین دین میں ہم کیسے ہیں؟ بلکہ ادھر تو مسجد کا صحن مکمل نہیں ہوتا، بلکہ مولانا حضرات کے گھر کا 3rd فلور مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں تو لوگ مولوی حضرات کی تنخواہ اتنی معمولی دیتے ہیں، اتنی معمولی مقرر کرتے ہیں، یا ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے، صرف عیدین پر گزارا کرتے ہیں کہ وہ عیدین پر گزارا کریں۔ اگر کہا جائے تو کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، نمازیں ہی تو پڑھاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، کہیں نعت خواں حضرات جو لوگ محبت میں ان کی خدمت کریں وہ تو الگ بات ہے، چلو وہ تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ان کی بھی زندگیاں ہیں، گھر ہیں، معاملات ہیں، ضرورتوں کی حد تک اپنی خوشی سے لوگ ان کو سرو کریں،
उनको तोहफ़े तहाइफ से पैसों से नवाजें, लेकिन बड़े बड़े नात खां हजरात अपना रेट फ़िक्स करते हैं। कोई तशरीफ़ लेके आता है पहले तय करके 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख। इसी तरह जनाब शियान हजरात के ज़ाकिरीन, उलमा हजरात, नोहे पढ़ने वाले, उनके भी इसी में मुकर्रर करके वो चंद मिनटों के लाखों लाखों रुपए कमाते हैं। तो आफरीन है इन उलमा पर और हम सुनने वालों पर। इनकलाब लाने वाले, दीन की तबलीग करने वाले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, फ़ाका कशी, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से बचना, ये लाइफस्टाइल सीरत में ना पढ़ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो हम वो नज़र नहीं आता कि जिस तरह आप 2-2 दिन 3-3 दिन फ़ाका कशी से रहे, पेट पे पत्थर बांधते रहे और सादगी से ज़िंदगी को गुजारा। यहाँ तक कि खदीजा तुल कुबरा जो आपकी बीवी थी अज़वाज मुतहरात में, जिनसे आपको बहुत लगाव था, बहुत इज़्ज़त आप उनकी करते थे, तो उनका माल दौलत सारा अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया, लोगों में बांट दिया। तो गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से बचना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको हर हवाले से अपनाना चाहिए और इसे दिलो दिमाग में उतारना चाहिए। कुनबा महमदी ने तो अपनी जानें निछावर कर दी, जिस्म से एक एक कतरा निचोड़ लिया सालमों ने, और हम हैं कि उनका गम मनाने, ज़िक्र करने के लिए अपना इल्म, अपने अल्फाज, अपनी रिसर्च, अपनी शायरियाँ लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए, उसके लिए माल इकट्ठा करते हैं, पैसे जो हैं वो मुकर्रर करते हैं। वाह क्या बात है! वो जनाब हुर, जनाब इमाम हुसैन, जनाब अली असगर, जनाब अब्बास अपनी जानें लुटा लुटा के इस इस्लाम को और इसकी असल चेहरे को, कि इसका चेहरा मस्खना हो जाए, इसके असूलों पर कंप्रोमाइज़ ना किया और अपनी जानें निछावर कर दी। और हम हैं कि आज पैसे बनाने में और नाम कमाने में लगे हैं। सोचें हम किस मुकाम पर खड़े हैं, क्या मुंह दिखाएंगे। मुनाफ़िक़त की भी कोई हद होती है।